اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو اہلو والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج تربیتی پروگرام کے دروس آپ سماعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج کی گفتگو حج اسلام کا دوسرا حصہ حج تمتع ہے، جس کے کل 13 واجبات ہیں۔ پہلا واجب مکہ سے ہی احرام باندھنا ہے، دوسرا عرفات میں ٹھہرنا ہے، تیسرا مشعر الحرام مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، چوتھا منی میں بڑے شیطانوں کو کینکر مارنا ہے، پانچواں قربانی کرنا ہے، چھٹا تقصیر کرنا ہے، ساتواں 11ویں اور 12ویں رات منی میں گزارنا ہے، آٹھواں 11 اور 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو 7 کینکر مارنا ہے، 9واں مکہ پہنچ کر زیارت کرنا ہے، 10واں نماز طواف پڑھنا ہے، 11واں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے، 12واں طواف النساء کرنا ہے اور 13واں نماز طواف النساء پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا حج تمتع کا احرام اور عمرہ تمتع کے احرام میں کوئی فرق ہے؟ سوائے تاریخ کے، میقات کے اور نیت کے کوئی فرق نہیں ہے۔ حج تمتع کا احرام عمرہ تمتع کے بعد 9 ذی الحجہ کی ظہر سے پہلے شروع کیا جا سکتا ہے، البتہ اتنا وقت کا ہونا ضروری ہے کہ احرام شروع کرنے کے بعد ظہر تک میدان عرفات پہنچ سکیں، لیکن زیادہ ثواب اس میں ہے کہ 8 ذی الحجہ کو زوال کے وقت احرام شروع کیا جائے۔ اور احرام کہاں سے شروع کیا جائے؟ احرام پرانے مکہ میں کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اور بہتر ہے مسجد الحرام کے اندر سے شروع کریں۔ اس میں بھی افضل مقام حجر اسماعیل یا مقام ابراہیم کے پاس سے ہے۔ حجاج کرام کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ نئے مکے کے مختلف محلے ہوتے ہیں، کیا وہاں سے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے، شروع کیا جا سکتا ہے؟ تو آیت اللہ خمینی، آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنائی صاحب احرام شروع کرنا جائز قرار دیتے ہیں، البتہ یہ محلہ حدود حرم سے باہر نہ ہو، اور اسی طرح آیت اللہ خوئی صاحب احتیاط واجب کی بنا پر جائز قرار نہیں دیتے ہیں۔ جیسے ہی تلبیہ پڑھنے کے بعد حج تمتع شروع ہوتا ہے تو یہ تلبیہ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ تلبیہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اس کا اتنا ہی ثواب ہے، البتہ عرفات کے دن 9 ذی الحجہ کی ظہر تک اس تلبیہ کو پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد تلبیہ کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ احرام حج کے لیے وہ خواتین کیا کریں جو اپنے مسائل سے دوچار ہو چکی ہیں؟ کیا وہ احرام حج تمتع شروع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، خواتین بھی احرام شروع کر سکتی ہیں اسی حالت میں، البتہ مسجد الحرام میں جا کے شروع نہ کریں، باہر سے ہی احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھیں۔ عرفات، مزدلفہ اور منی کے تمام
وظائف کو عام حاجیوں کی طرح ادا کر لیں۔ حج تمتع کا دوسرا میدان عرفات میں وقوف ہے۔ یہ مقدس میدان مکہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مسجد الحرام سے اس کا فاصلہ تقریباً 20 کلومیٹر ہے۔ حج تمتع کا احرام باندھ کر میدان عرفات میں آنا ہے اور عرفات کی حدود سے باہر نہیں جانا ہے۔ میدان عرفات کی حدود کو واضح کرنے کے لیے زرد رنگ کے، جس کو انگریزی میں یلو کہتے ہیں، بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے بدایت العرفات، اور جہاں سے ختم ہوتا ہے وہاں لکھا جاتا ہے نہایت العرفات۔ دوران وقوف ان حدود سے باہر نہیں جانا ہے۔ ان حدود میں کہیں پر بھی وقوف کرنا ہے۔ وقوف کا مطلب بیٹھے رہنا، ٹھہرنا ہے، آرام کرنا ہے۔ مختلف تسبیحات پڑھیں۔ میدان عرفات میں جو مشہور مقام ہے وہ مسجد نمرہ ہے، جہاں پہ حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ مسجد نمرہ جانا چاہتے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ مسجد نمرہ کا ایک حصہ میدان عرفات سے باہر ہے، تو دوران وقوف مسجد نمرہ کے اس حصے سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس بات کو بھی واضح کر لوں کہ وقوف کا وقت کب سے کب تک ہے۔ 9 ذی الحجہ کے دن ظہر سے لے کے مغرب تک ہے۔ اس مقام میں ٹھہرنا ہے، یہاں یہ پورا وقت گزارنا ہے، بلکہ بہتر ہے ظہر سے کچھ ٹائم پہلے آ جائیں اور مغرب کے کچھ دیر بعد عرفات میں رہنا لازمی ہے۔ اسی کو عرفات کا وقوف اختیاری کہتے ہیں۔ جو لوگ جان بوجھ کر ظہر کے بعد پہنچتے ہیں تو وہ گناہ کے مرتکب ہیں، استغفار کریں، یا مغرب سے پہلے چلے جاتے ہیں تو بھی انہوں نے گناہ کیے، استغفار کریں، اور اس کا کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ وقوف کا مطلب ہوتا ہے میدان عرفات میں حاضری دے کے وہاں ٹھہرنا۔ جیسا کہ جہاں وہاں پہنچتے ہی نیت کریں گے میں اپنے حج اسلام کے حج تمتع کے لیے ظہر سے غروب تک عرفات میں ٹھہرتا یا ٹھہرتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اور دوران وقوف کوئی چیز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ بیٹھیں یا سوئیں یا جاگے یا کھائے پیے وہ حجاج کے لیے اختیار ہے۔ البتہ یہ بڑے سنہری لمحات ہوتے ہیں جنہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عرفات کے دن امام حسین علیہ السلام کی ایک دعا ہے جسے دعائے عرفہ کے نام سے مشہور ہے، انہیں پڑھیں، غافل نہ رہیں۔ اچھا، دوسرا جو مسئلہ ہے وقوف اضطراری ہے۔ یہ تو وقوف اختیاری تھی، اب وقوف اضطراری کیا چیز ہے؟ ظاہر سی بات ہے، انسان کی صحت کبھی ساتھ نہیں دیتی ہے، بیمار بھی پڑ سکتے ہیں، یا بہت سارے لوگ معذور بھی ہو سکتے ہیں۔ معذوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ظہر سے مغرب تک کچھ دیر کے لیے میدان عرفات میں نہ پہنچ سکے تو وہ وقوف اضطراری کہلائیں گے۔ اور شب عید قربان یعنی 9 ذی الحجہ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہیں، اس میں کچھ دیر مثلاً 5 منٹ کے لیے میدان عرفات میں رکیں گے، یا 10 منٹ جتنا ان کی قدرت ہے، اسے وقوف اضطراری کہتے ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، جان بوجھ کر عرفات کا وقوف اگر کوئی شخص ترک کرتا ہے تو کیا حکم ہے؟ عرفات کا وقوف حج کا رکن ہے، اگر جان بوجھ کر ترک کیا جائے تو حج ان کا باطل ہو جائے گا۔
اگر کسی عذر کی وجہ سے نہ پہنچ سکے تو وقوف اضطراری حاصل کریں گے۔ اگر وقوف اضطراری بھی نہ مل سکے تو فوراً مزدلفہ پہنچیں، کیونکہ 9 اور 10 ذی الحجہ کی جو رات ہوتی ہے وہ میدان مزدلفہ میں وقوف کرنے کی ہوتی ہے۔ یہ حج تمتع کا تیسرا عمل ہے۔ میدان مزدلفہ کو مشعر الحرام بھی کہتے ہیں۔ عرفات سے اس کا فاصلہ تقریباً 5 کلومیٹر ہے۔ میدان عرفات سے فارغ ہو کر حجاج کرام میدان مزدلفہ آتے ہیں۔ میدان مزدلفہ کی جو حدود ہیں انہیں واضح کرنے کے لیے بنفشی کلر کے جو بورڈ ہیں اسے لگایا جاتا ہے، اسے آوازہ کیا گیا ہے، جس کے شروع ہوتے ہی بدایہ یا لکھا جاتا ہے یا نہائے مزدلفہ لکھا جاتا ہے، اور یہ انگلش میں بھی لکھا جاتا ہے اور عربی میں بھی لکھا جاتا ہے۔ دوران وقوف ان حدود سے باہر نہ جائیں ورنہ گناہگار ہو جائیں گے۔ ان حدود میں رہتے ہوئے کہیں پر بھی آپ وقوف کر سکتے ہیں۔ اذان صبح سے طلوع آفتاب کے دوران کچھ دیر بھی رہے تو وقوف مان لیا جائے گا اور اس کا حج باطل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اذان صبح کے بعد پہنچے تو گناہگار ہے، استغفار کرے گا۔ طلوع آفتاب سے پہلے چلے گئے، گناہ کیا، استغفار کرے گا۔ حجاج کرام اس بات کو ذہن نشین کریں، وقوف مزدلفہ جو واجب ہے اذان صبح سے طلوع آفتاب تک ہے۔ جو حجاج کرام رات میں پہنچتے ہیں خلاصتاً وہ 2 نیتیں کریں گے۔ پہلی جو نیت ہوگی رات گزارنے کی ہوگی، دوسری جو نیت ہوگی وہ اذان صبح سے طلوع آفتاب تک کی نیت ہوگی، جس کو وقوف اختیاری کہتے ہیں۔ تمام خواتین اور مرد جو بیمار ہوں یا بوڑھے ہوں یا کمزور ہوں، ان سب کو اجازت ہے کہ وہ وقوف اختیاری نہیں بھی کر سکتے ہیں، بلکہ آدھی رات سے اذان صبح تک کبھی بھی تھوڑی دیر کے لیے مزدلفہ میں رک کر مختصر ذکر خدا کر کے منا چلے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ان افراد کی دیکھ بھال کے لیے جانے والے مرد انہیں منا پہنچا کر مزدلفہ واپس آ جائیں اور اپنا وقوف کریں۔ وہ حجاج کرام جو کسی کی نیابتی حج ادا کرتے ہیں اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، ان کو وقوف کرنا ضروری ہے۔ وقوف اختیاری کے علاوہ وقوف اضطراری بھی ہے۔ وقوف اضطراری جیسا کہ میں نے بیان کیا خواتین ہے یا وہ اشخاص جو معذور یا بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے ہے۔ وقوف اضطراری کا جو وقت ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کے دن طلوع آفتاب سے ظہر تک کا ہوتا ہے۔ کچھ دیر یعنی 1 منٹ 5 منٹ جتنا ان کی قدرت ہے نیت کر کے ٹھہریں گے اور اس کے بعد پھر منا کی طرف چلے جائیں گے۔ منا پہنچنے کے بعد کا جو عمل ہوتا ہے وہ شیطان کو کنکر مارنے کے لیے ہے۔ تو ایک اہم سوال یہ ہوتا ہے یہ کنکر کہاں سے لیا جائے؟ کنکر حرم کے حدود سے جمع کرنا ہے، یعنی حرم کے حدود سے چننا ہے، اور مستحب ہے یا بہتر عمل ہے عرفات سے چنے جائیں۔ اور اسی طریقے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ان کو کنکر چن کے دیا تو کیا ان کینکروں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ بھی کسی کے لیے چن کے دے سکتے ہیں، کسی نے چنا ہوا کنکر بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن وہ حدود حرم کے ہوں۔ اور
کتنے ہونے چاہیے کینکر؟ یہ 70 سے 100 تک کینکر ہونا چاہیے۔ بعض اوقات نشانہ بھی خطا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اپنے پاس 70 سے 100 کے درمیان میں کینکر رکھیں۔ اور ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اگر کسی نے شیطان کو کینکر مارا ہے یعنی استعمال کیا ہے، تو ایک حاجی کا استعمال شدہ کینکر دوسرا حاجی استعمال کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک بار جو پتھر استعمال ہو گیا ہے وہ دوسرا حاجی اسے استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ کینکر کا سائز کیا ہونا چاہیے؟ ایسا ہو کہ اسے کینکر کہا جائے، اتنا چھوٹا نہ ہو کہ اس کو ریت کے ذرہ کہا جائے، یا اتنا بڑا نہ ہو کہ اسے بڑا پتھر کہا جائے، یعنی پتھر کی طرح بڑا بھی نہ ہو، ریت کے ذرات کی طرح چھوٹا بھی نہ ہو۔ تقریباً شہادت کی انگلی کے جو پہلا حصہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے 3 حصے رکھا ہے ایک انگلی کا، تو پہلا حصے کے برابر کا ہو۔ مٹی کا ڈیلا، سیمنٹ یا اور قسم کی ایسی چیز استعمال نہیں کر سکتے ہیں، پتھر کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ بہت سارے لوگ میدان عرفات سے پتھر چن لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عرفات حرم میں شامل نہیں ہوتا ہے، لہٰذا عرفات کے علاوہ آپ حرم کے کسی بھی حصے سے یہ پتھر آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ 10 ذی الحجہ کا دن یوم عید ہوتا ہے، ان کے مسائل ہم دوسرے درس میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔